وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ گرامیٹیکل انالیسز میں سورۃ الفجر پہ پہنچے تھے اور ہماری آخری کی چند آیات رہ گئی تھیں. ان کو آج انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کا انالیسز ہم شروع کریں گے. سورۃ الفجر کی آیت 20 یا ہم نے 26 تک جو ہے وہ کر لی تھی غالباً، اور اب جو ہے ہمیں آیت النفس المطمئنہ سے شروع کرنا ہے 27 سے. ٹھیک ہے جناب، تو ہم لوگ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی. اوکے جناب، یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھیں جی، یا ایتھا جو ہے اور اس کے آگے النفس، اس کی بہت آسان سی ترکیب جو ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، النفس جو ہے وہ منادہ ہے، اور چونکہ النفس جو ہے وہ مؤنث ہے اور معرف باللام ہے، تو جس منادہ کے ساتھ ال لگا ہوا ہو تو اس کے اور حرف ندا کے درمیان میں ایہا یا ایتھا کا ورڈ ایڈ کر دیا جاتا ہے.
اور ایوہا مذکر کے ساتھ اور ایتھا مؤنث کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سادی سی ترکیب ہے، لیکن اصلاً جو ہے جو اس کی ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ یا جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اس کی 2-3 طریقے سے ترکیب ہو سکتی ہے. غالباً ہم نے سورۃ الکافرون میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یا کو تو حرف ندا کہہ دیں گے ہم، ٹھیک ہے جی. ایتو ایک الگ ورڈ ہے اور ہا جو ہے وہ الگ ورڈ ہے. تو ایتو جو ہے یہ منادہ ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے جی. ہا جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ تنبیہ کے لیے ہے، تنبیہ یعنی وارن. اور النفس جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ایتو ہے یعنی جو منادہ ہے، یا تو اس کی صفت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر اس کو ہم اس کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایتو کا. تو یہ موصوف ہے اصل میں، کیونکہ آگے المطمئنہ جو ہے اس کی صفت ہے کہ نفس کون سی ہے، یہ مطمئن اطمینان پانے والی نفس ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اطمینان پانے والی نفس ہے. تو یہ موصوف اور صفت مل کے یعنی مرکب توصیفی مل کے یہ صفت بنے گا منادہ کی، ایتھا، ٹھیک ہے جی. یا بدل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے جی. اور بھی اس کی ترکیب ہے کچھ ڈفرینٹ، لیکن یہ آسان سی ترکیب ہے کہ یا جب آئے گا تو حرف ندا ہو جائے گا. ایو جو ہے مذکر کے لیے، ایتو جو ہے مؤنث کے لیے منادہ ہوگا. ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوگا، اور پھر آگے جو منادہ ہوگا اس کو ہم صفت بنا دیں گے ایتو کی یا ایو کی، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اس کی آسان سی ترکیب. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہاں پکارا جا رہا ہے کس کو؟ اس نفس کو جو اطمینان پانے والی نفس ہے، ٹھیک ہے جی. اے اطمینان پانے والی نفس. تو جیسے علماء نے بیان کیا ہے کہ نفس جو ہے وہ 3 طرح کی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ہے نفس امارہ، وہ کیا کرتی ہے؟ برائی کا حکم دیتی ہے، یعنی برائی پہ انسان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک ہے نفس لوامہ، ٹھیک ہے جی، جو سورۃ القیامہ میں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والی نفس، یعنی انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو ملامت ہوتی ہے اس کے اندر سے، وہ نفس ہے ملامت کرنے والی. اور تیسری جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ المطمئنہ، نفس المطمئنہ، اطمینان پانے والی نفس. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ اس مومن کی نفس ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اے اطمینان پانے والی نفس، ارجعی، لوٹ جا، لوٹ چل، الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ وہ نفس ہے اطمینان پانے والی جس کو یہاں پہ پکارا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ایتھا جو ہے وہ مؤنث ہے. المطمئنہ جو صفت ہے نفس کی وہ بھی اسی لیے مؤنث ہے. اور آگے ارجعی جو فعل امر ہے یہ بھی مؤنث ہی ہے. یہ کیسے بنا جناب ارجعی؟ اس کا مادہ ہے را، جیم اور عین، لوٹنا، ٹھیک ہے جی. راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے جی. اس سے اگر ہم بنائیں تو رجع یرجعو، اب یرجعو جو مضارع کا صیغہ باب ضاد سے بنایا ہم نے، تو پہلے حاضر کا بنائیں گے ترجعو. نفس جو ہے مؤنث ہے تو پھر حاضر مؤنث کا صیغہ چاہیے، تو وہ کیا ہوگا؟ تفعلینا کے وزن پہ ترجعین، 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 ٹھیک ہے جی. اور ترجعین سے جب ہم امر بنائیں گے تو کیا کیا ہوگا؟ علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گا،
اور نون بھی ڈراپ ہو جائے گا. نون ڈراپ ہو جائے گا، اور اب شروع میں پڑھا نہیں جا رہا تو ایک حمزہ لگ جائے گا، حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے جی. تو یہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کو زیر لگا کے پڑھیں گے، کیونکہ جو عین کلمہ ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے. تو ارجعی، تو لوٹ چل، مونس کے لیے تو لوٹ جا. تو یہ ہو گیا فعل امر واحد مونس. اور حاضر. فعل امر کا، ہاں جی، اور فعل امر جو ہے وہ حاضر کے لیے ہی ہوگا طاہر بھائی. اور اس کے ساتھ جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ فعل امر کا اس میں ہی ہوگا، تو انتی اس کا فاعل. ٹھیک ہے، اس نفس کے لیے. الا جو ہے وہ حرف جارہ ہے. ربی کی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجرور ہو گیا، تو یہ متعلق بن گیا فعل کا. ٹھیک ہے. آگے دو اسماء آ رہے ہیں، راضیتن اور مردیتن. ٹھیک ہے، راضیتن مردیتن دونوں جو ہے وہ حالت نصب میں. ٹھیک ہے جی. تو بیسکلی یہ حال ہے اس نفس کا. ہمیں تا مربوطہ سے نظر بھی آ رہا ہے کہ مونس ہے، تو یہ بھی حال ہے. اس کو آپ حال اول کہہ لیں گے اور یہ حال ثانی ہو جائے گا. لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں فاعل اور مفعول کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. فاعل راضیتن یعنی تو راضی، اور مفعول یعنی وہ تجھ سے راضی. یعنی تو اس حال میں تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. اور فعطف ہے مزید، وہ کہتے ہیں ادخلی. ٹھیک ہے جی. حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے. ادخلی بھی ارجعی کے وزن پہ ہی ہے. اب آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے. مونس کے لیے ہے، امر کا صیغہ ہے. اور دخلا یدخلو، یدخلو سے تدخلو، تدخلینا، اور تدخلینا سے جب امر بنا تو ادخلی، اور پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو حمزہ پڑھا نہیں جائے گا. فدخلی تو عطف ہو کے یہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ معطوف اول ہو گیا، معطوف ارجعی ہو گیا. فی جو ہے جارہ ہے، عبادی مرکب اضافی ہے، میرے بندے، تو یہ متعلق ہو گیا فعل ادخلی کے. پس داخل ہو جا تو میرے بندوں میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان اس نفس کے لیے. پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. اور واو عطف ہے پھر سے. ادخلی معطوف ہے، سیم صیغہ ہے، معطوف ثانی ہو گیا. جنتی، جنتی بھی مرکب اضافی ہے عبادی کی طرح. ٹھیک ہے جی. جنتن، اور یا متکلم ہے اس کے ساتھ، تو جنتی جیسے عبادی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. مفعول بھی حالت نصب میں، اور یہ پورا جملہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی معطوف ہے جملہ، یہ بھی معطوف ہے. دونوں جملہ فعلیہ ہیں، تینوں جملے فعلیہ ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ امر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ بشارت ہے جو اس نفس کو ملتی ہے. ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ دیکھیے جی، یہاں پہ سیم ہے ادخلی، اور یہاں پہ فی عبادی جار مجرور ہے متعلق پہ. ٹھیک ہے جی. فی عبادی، اور یہاں پہ بھی سیم فعل ہے وادخلی جنتی. جنتی جو ہے اس کے ساتھ فی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ جو متعلق فعل ہے یہ بھی محلن منصوب ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جار مجرور آیا کسی کی جگہ سے، مفعول کی جگہ پہ آیا کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں. اور یہ بھی
مفعول ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ فی نہیں آیا لیکن یہاں پہ فی آیا ہے، تو ڈفرنس کیا ہے دونوں میں؟ ہاں جی پتہ ہے کسی کو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ سر اس میں خالی جو جنت ہے جی اس جی، میں داخل ہونے کے لیے فی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس اس کی؟ اس لیے کہ جنت جو ہے جی مطلب اس میں میرے خیال ہے یس، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے فی کا. کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف جنت میں یا اور بھی جگہ پہ کہیں پہ ذکر نہیں ہوگا یا ہوگا؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے جناب، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تمام وہ جگہ وہ پلیسز جہاں پہ فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ اپنے فزیکلی آپ داخل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ فی لگانا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. جیسے غرفہ کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، عمارہ بلڈنگ میں داخل ہو سکتے ہیں، سیارہ گاڑی میں داخل ہو سکتے ہیں، جنت میں مسلمان داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے. تو یہ جتنی جگہیں جہاں پہ فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں وہاں پہ فی لگانا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ وہ چیزیں جہاں پہ فزیکلی یعنی آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے بندے ان میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جا، تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہمیشہ فی کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ایک چھوٹا سا قاعدہ. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی کمنٹ یا کچھ اور وہ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہوں. سر میں نے اگر اس کو اس طرح بناتا ہوں یا ایتھا جو ہے وہ حرف ندا و منادہ بن گیا، اور النفس المطمئنہ کو اگر میں صرف مبتدا لے لوں سر، اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کو میں خبر لے لوں سر، تو یہ تو اس طرح بنا سکتے ہیں سر کہ نہیں؟ نہیں بنا سکتے نا. دیکھیں جب ندا ہوتی ہے نا تو پھر اس کا جواب ندا آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ندا کس کو دی جا رہی ہے؟ یعنی دیکھیں ندا جب آپ کسی کو دیں گے نا تو صرف ایو نہیں بولیں گے کسی کو، آگے ضرور اس کی صفت یا اس کا بدل جس کو ہم کہتے ہیں وہ آئے گا، ٹھیک ہے جی. ندا کبھی ایسے نہیں ہوتی یا ایتھا، اب کچھ پتہ ہی نہیں آگے آپ کس کو بلا رہے ہیں، یا ایو، صحیح ہے جی، یا ایوہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو اس کی صفت تو لانی ہی پڑے گی، جس کو آپ ایو یا ایتھو کہہ رہے ہیں اس کی صفت یا بدل تو لانا ہی پڑے گا، تب ندا پوری ہوگی. اور پھر ندا جب ہو جائے گی تو آگے پھر جواب ندا ہوگا. تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ پورا جواب ندا ہوگا. جی سر اوکے سر، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، تو آج جو ہے وہ یہ ایوہا اور ایتھا اس کا یعنی مطلب تو تقریباً یہ بنتا ہے نا وہ جو کہ تقریباً یہی بنتا ہے نا. تو یعنی یہ اگر اس کو منادہ کہا جائے تو وہ تھوڑا سا نامکمل نہیں محسوس ہو رہا؟ بالکل ہاں، منادہ اپنی صفت کے ساتھ مل کے ہی پورا ہوتا نا. یعنی یہ منادہ جو ہے، منادہ اس کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہا جو ہے وہ ایو جو ہے نا، ایو یا ایتو، اس کو منادہ کہتے ہیں. ہا جو ہے نا وہ کہتے ہیں تنبیہ کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو آگے جو بھی آتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ اس منادہ کا بدل ہے، ٹھیک ہے، اور یا کہتے ہیں اس کی صفت ہے. اور میں نے اس کی ایک مرکب اضافی کی ترکیب بھی پڑھی ہے، وہ اس کو مرکب اضافی کی طرح کچھ بناتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ترکیب بھی بناتے ہیں. وہ زیادہ بہتر محسوس ہو رہی ہے. وہ کیا ہے بتائیے؟ مقصد وہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا مضاف ہے، ایتھا اور ایوہا جو ہے، اور جب تک اس کا آگے یہ جو سارا مضاف الیہ نہ ہو تو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یعنی اس کی تفصیل بھی ایک قسم کی اسے کہہ سکتے ہیں، وہ صفت جیسے آپ نے کہا صفت بھی ہے. دیکھیں اگر آگے مضاف الیہ لینا تو جر میں ہونا چاہیے، جب تک اس کی ترکیب ایسے نہیں ہوتی، اس کی ترکیب اور طرح سے کرتے ہیں وہ کچھ محذوف مان کے.
اچھا درمیان میں جو کچھ مضاف الیہ والی ہے. ہاں تو یہ جو ہے سادی ہے، اور زیادہ تر یہی ملتی ہے کہ صفت یا بدل لیتے ہیں وہاں پہ. تو ہم اسی کو کرتے ہیں. صحیح صحیح. ایک وہ تمییز والی چیز ہے، یعنی مزید اس کی جو آگے اس کو یعنی تفصیل. تمییز جو ہے نا، تمییز جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ مینلی کوانٹیٹیز میں آتا ہے، نمبرز. اچھا ہاں مطلب اس میں حرف ندا منادا میں نے تمییز کا نہیں سنا پہلے کہ تمییز جو ہے وہ آئے. وہ کوانٹیٹیز میں جو ہے نا، یعنی ہم نے اس کو کبھی بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھا. تو انشاءاللہ جب ہمارے سامنے کوئی کوانٹیٹی آئے گی، خاص طور پہ 10 سے بڑی، یعنی 11 12 اس طرح سے، تو پھر اس میں جو ہے نا تمییز کا معاملہ آ جاتا ہے. اور اس کو ہم سادہ ہمیں لگتا ہے مرکب اضافی ہے، لیکن اصل میں تمییز ہوتا ہے، اور اس کے رولز بڑے ڈفرینٹس ہیں. صحیح. تو وہ بھی انشاءاللہ کسی دن کریں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، یہ سلائیڈ نمبر 1 ہو گئی. اچھا جی، اب سورۃ الغاشیہ جو ہے اس کا انالیسس جو ہے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں بہت سارا انالیسس، بہت ساری آیات کا سیم بھی ہے. تو میں جی سر آپ نے ایک طریقہ بتایا تھا، جیسے قل یا ایھا الکافرون جو ہم لوگ کر رہے تھے، تو آپ نے صرف ایھا کو جو ہے مضاف لے کے موصوف بنایا تھا، اور کافرون کو صفت، اور موصوف صفت ملا کے سر ندا بنائی تھی نا سر، یا منادہ بن ایسے کیا؟ نہیں، منادہ ندا تو یا ہے. اچھا یا صرف اونلی ندا ہے بس سر. اور ایھا جو ہے وہ مضاف علیہ بن کے موصوف، اور کافرون جو صفت بن گئی تھی، اور اس کا ندا حرف ندا، اور یہ منادہ بن کے سے کچھ بنے گا سر، ندا بنے گا سر صرف، اور یہ کچھ اور بنے گا سر؟ جی ندا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد منادہ تھا، اور پھر آگے جواب ندا. نہیں میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں سر، منادہ کون سا ہوگا سر اس میں سے؟ کافرون؟ دیکھیں کنفیوژن جو ہے نا اس کی بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہت آسان سا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بہت سارے طریقے کرنے کے، آپ ایک چوز کر لیں اور پھر اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے جی، ورنہ پھر آپ کنفیوز رہیں گے. صحیح ہے، بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے سارے ہی لکھ دیتا ہوں. جیسے یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے جی، یا ایھا الکافرون. تو اس میں بہت آسان طریقہ یہ کہ آپ یا کو بولیں ندا، اور الکافرون جو ہے اس کو بولیں منادہ. اور منادہ کیونکہ مذکر ہے تو اس لیے بیچ میں یہ آ گیا حرف ایھا. ٹھیک ہے جی، اس وقت آتا ہے ہمیشہ جب منادہ جو ہے معرف باللام ہو، یا آپ نے بیسک میں سیکھا تھا. اگر مؤنث ہوتا النفس المطمئنہ تو ایھا جو ہے وہ ایتھا ہوتا. صحیح، یہ پہلا طریقہ ہو گیا جو بہت آسان اور بیسک ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد گرامر والے یہ کہتے ہیں جی یا تو ندا ہے، ایو جو ہے نا یہ اصل میں منادہ ہے. ٹھیک ہے جی، منادہ ایو ہے. ایو جو ہے یہ منادہ ہے. ہاں کہتے ہیں تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے، یعنی پکارا جاتا ہے تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. الکافرون جو ہے یہ صفت ہے منادہ ایو کی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا یہ کہتے ہیں جی یہ بدل ہے ایو کا. یہ چوتھا طریقہ ہو گیا. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ یا تو ندا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایو جو ہے اس کو مضاف لیتے ہیں، ہا کو مضاف الیہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور الکافرون کو صفت بنا دیتے ہیں اور اس کو موصوف بنا دیتے ہیں، اور یہ پورا مل کے منادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں طریقہ ہو گیا. اب آپ کو جو پسند ہے اس کو آپ لے لیجئے، اور بالکل کنفیوز نہ ہوئیے. ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں سب طریقے سے کریں گے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے جو بیسک میں کی تھی کہ جو منادہ ہے وہ آگے آتا ہے، اور ایھا جو ہے وہ اگر مذکر معرف باللام ال کے ساتھ ہو تو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو اس کا ایھا سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کا انالیسس ہم جس طرح سے چاہے اس کو کر سکتے ہیں، یعنی جو ہمارے سامنے پاسبلٹیز ہیں 4 سے 5. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایک سیکنڈ بک.
سورة الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. جی جناب کون شروع کرے گا؟ جی سر میں کروں شروع. میں کرتا ہوں سر. چلیں پہلے منور صاحب سے کراتے پھر شاہد صاحب آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. جی منور صاحب. سر حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے. عطا جو ہے یہ فعل ہے. یہ کیسے بنا ہے؟ یہ اس کا مادہ ہے حمزہ تا اور یا. ٹھیک ہے. باب داد سے حمزہ ہے. تا اور یا. ٹھیک ہے باب داد سے ہے تو کیا بنے گا؟ عطایا یا تیو. یہ عطایا فعل ناقص ہے. جی یاتیو. یا ٹھیک ہے. تیو ٹھیک ہے. فعل ناقص ہے تو اس میں حروف علت حرکت ہے اور ما قبل جو ہے زبر ہے تو اس سے کیونکہ یا ہے تو اس میں الف مقصورہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تا تو یہ جو کیا ہے بن گیا؟ وہ عطا عطا اور یاتی. یاتی. عطا ٹھیک ہے. یاتی. عطا یاتی کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اس کا معنی ہوتا ہے آئی ہے. ہاں آنا پہنچنا. ٹھیک ہے. مصدر. آنا پہنچنا. جی ٹھیک ہے. تو کاف جو ہے وہ یہ مفعول متصل ہے. عطا کا تو یہ ہو گیا عطا جو ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب. کا جو ہے ٹھیک ہے. وہ متصل ضمیر ہے مفعول بہی بن رہی ہے یہاں پہ. ٹھک ہے. اور اس کے بعد جو ساتھ حدیث ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیجیے منور صاحب. حل اتاکا کا ترجمہ کیا؟ کیا آئی ہے آپ کے پاس صحیح. حدیث الغاشیہ. حدیث جو ہے یہ فعل بھی نہیں ہے اس کی اعراب بھی ہلکی تو یہ مضاف بنے گا یہاں پہ. الغاشیاتی یہ حالت جر میں ہے اس لیے تو یہ مداخلے بن کے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو یہ فاعل بن جائے گا فعل عطا کے لیے اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو حدیث الغاشیہ جو ہے مرکب اضافی ہو کے فاعل ہو گیا فعل عطا کا. ٹھیک ہے. اچھا جی فعل اب عطا یہاں کا. پہ جو ہے نا وہ کچھ باتیں جو ہم نوٹ کرتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ جو یہ حرف استفہام ہے اور حل دونوں. حمزہ عموماً اسم کے ساتھ آتا ہے اور حل عموماً فعل کے ساتھ آتا ہے. انٹرچینجیبلی بھی آ سکتا ہے لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے. دوسری بات یہاں پہ جو ہے یہ حل جو ہے نا یہ استفہام اقراری ہے. ٹھیک ہے جی کہ یقیناً قد کے معنی میں ہے. پھر عطا کا یہاں پہ ہر قرآن کے پڑھنے والے کے لیے ہے کہ کیا تیرے پاس پہنچی خبر ڈھانپ لینے والی کی جو کہ قیامت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے یقیناً تیرے پاس خبر پہنچ چکی ہے ڈھانپ لینے والی کی. جب قرآن نازل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی ہے تو تیرے پاس خبر آ چکی ہے قرآن کے پڑھنے والے اس دن کی جس کا الغاشیہ بھی نام ہے یعنی ڈھانپ لینے والا. قیامت کا ایک نام الغاشیہ بھی ہے اور یہی سورہ کا نام ہے. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہ اپنی ہولناکیوں میں ہر چیز کو ڈھانپ لے گا تو اس لیے اس کو الغاشیہ بھی کہا گیا ہے. جی منور صاحب آگے چلیے. وجوہ یومئذ خاشعہ. جی دوسری آیت کیجیے. دوسری وجوہ یومئذ خاشعۃ. وجوہ جو ہے سر یہ وجہ کی جمع مکسر ہے اور یہاں پہ یہ مبتدا بن رہی ہے. نارملی تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی نکرہ بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یومئذ جو ہے یہ ظرف ہے اور زمان. ٹھیک ہے. ظرف زمان ہے اور خاشعۃ جو ہے یہ خبر ہے. خاشعۃ جو ہے یہ خبر ہے وجوہ کی. اچھا اب ذرا جو نکرہ یہاں پہ مبتدا ہے نا تو اس کا آپ اس کا ترجمے میں جو ہے اس کا ایفیکٹ ظاہر کریے گا. تو مبتدا اچھا مبتدا جو ہے اپنی خبر اور ظرف سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بن گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. نہیں خاشعہ جو ہے نا اس سے مراد ذلیل نہیں ہوتا منور صاحب.
میں نے ترجمے میں دیکھا تھا، کیا ہوگا سر اس کا؟ ہاں مطلب جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی صحیح ہے، آپ اس کو ذلیل اس معنی میں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یا نادم ہوں گے، کیا ہے کوئی اور ٹھیک ہے، ورڈ ہم یوز کر سکتے ٹھیک ہے، مرجھائے ہوئے سر. ہاں ہاں بالکل جھکے ہوئے، بس ذلیل بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے منور صاحب۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، آپ نے جو وجوہ ان کا ترجمہ کچھ کیا ہے نا، تو وہ یہ تو نکرہ کا ترجمہ ہے جو کہ نکرہ بھی ہے، لیکن چونکہ یہ مبتدا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ یہ مبتدا نکرہ جو لانے کی بجائے اس کا مقصد ہے کثرت، ٹھیک ہے، یعنی کچھ چہرے نہیں، بہت سے چہرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو مبتدا نکرہ ہے نا، اس کا مقصد ہے کہ کثرت کو ظاہر کرنا، کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہو گیا جی، جھکے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ایک ریزن ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وجوہن پہ جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے اعراب ہے، یعنی اس سے پہلے ایک مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کثرت کی وجہ سے اس کو نکرہ لایا گیا ہے کہ بہت سے چہرے۔ جی جناب آگے چلیے۔ عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ صحیح، جیسے خاشعۃ جو ہے خبر اول ہے، وجوہ مبتدا کی ہے، اس طرح عاملۃ خبر ثانی ہے، اور ناصبۃ اس کی تیسری خبر ہے، مبتدا وجوہ۔ صحیح ہے، جو وجوہ ہے یعنی ان چہروں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے جو اس دن رسوا ہوں گے، یہ ان کی اور آگے خبر آ رہی ہے کہ کیا، اور وہ کیا ہوں گے، عاملۃن۔ جی، ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنے والے، تھک جانے والے۔ ہاں یعنی عاملۃن بہت عمل کرنے والے اور تھکے ماندے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی انسان ہے اور پورا دن محنت کر کے تھکا ماندہ جب ہو جاتا ہے نا، تو ویسے ہو۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہلناکیاں جب وہ دیکھیں گے نا، تو ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے بہت تھکے ماندے، بہت محنت انہوں نے کام اور وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے اس کا کہ انہوں نے دنیا میں محنت تو بہت کی ہوگی، یعنی دنیا میں کام تو بہت کیا ہوگا، تھک گئے ہوں گی کام کر کر کے، لیکن یا تو کسی باطل دین کی پیروی میں لگے رہے، یا بدعات میں پڑے رہے، تو محنت تو بہت کرتے رہے، دین سمجھتے رہے، کام بہت کیا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کی محنت تھی اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، تو یہ حال ہوگا ان کا۔ ایک میں نے روایت میں سنا تھا، اس کی صحت کا مجھے پتہ نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک جو نصارہ جو عیسائی راہب ہوتے ہیں ان کو دیکھا، بوڑھا ہو چکا تھا، بوڑھا، شدید بوڑھا، اس کی جو آئی بروز ہوتی ہے نا، آئی بروز آنکھوں کے اندر گھس چکی تھی پوری، اور لگا ہوا تھا اپنی عبادت میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اور رو پڑے۔ تو محنت تو بہت کی ہوگی دنیا میں، لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مفہوم لیا ہے اس سے، کہ انہوں نے اس سے مراد نصارہ لیا ہے، جو جن کے راہبوں نے محنت بڑی کی ہے لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی۔ جی منور صاحب کنٹینیو کیجئے۔ تو یہ بھی دو خبریں ہو گئی، عاملۃ ناصبۃ، یہ بھی وجوہ کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے سر یہ آپ آگے نے سے حال بنایا نا سر؟ جی سر یہ حال بنایا نا، عاملۃ ناصبۃ؟ حال ہوگا تو منصوب ہونا چاہیے نا شاہد صاحب، حال تو نصب میں آتا ہے، تو حال تو نہیں بن سکتا یہ، صحیح نہیں، اس کو کیا بنایا سر آپ نے سر؟ خبر، وجوہن جو ہے نا وہ مبتدا ہے، خاشعۃن اس کی پہلی خبر ہے، عاملۃن بھی اس کی خبر ہے، اور ناصبۃن بھی وجوہن کی خبر ہے۔ کلیئر؟ لیکن سر اگر میں اس کو اگر عاملۃن کو اگر میں موصوف بناؤں اور ناصبۃن کو صفت بناؤں سر، تو پھر اس کا تو ترجمہ ہی صحیح نہیں آئے گا۔ صفت موصوف وہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔
جی سر، تو عمل کرنے والے کی صفت بول رہے ہیں تو کہ عمل کرنے والا تھک جائے گا سر؟ نہیں، لیکن عاملتن جو ہے نا وہ جی سر، بہت عمل کرنے والا اور بہت تھک جانے والا، یہ دونوں صفتیں ہیں اصل، کوئی اچھا موصوف جی، نہیں ہے اس میں. اسم الفاعل ہے دونوں سر الگ الگ. ہاں ٹھیک ہے جی، یہ دونوں صفات ہے. تو وجوہن جو ہے یہ اصل میں اس کی دونوں، کیونکہ خاشعۃن پہلی اس کی خبر آئی ہے، اب آگے عاملۃ ناصبۃ. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے شاہد صاحب کہ یہ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تینوں مؤنث کیوں ہیں؟ یہ سر وجوہ کی وجوہوں کی وجہ، مکسر جمع مکسر کی وجہ سے سر. جمع مکسر نہیں ہے اس کا ریزن، غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی ہاں جمع. غیر عاقل. ٹھیک ہے جی صحیح. جی سر. چلے منور صاحب آگے. تصلا نارا حامیۃ. تسلا جو ہے سر یہ فعل ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے صاد لام اور یا. باب سی سے صحیح ہے سلیا یسلیو، ٹھیک ہے یسلیو تسلیو. اور ٹھیک ہے چونکہ اس میں حروف علت جو ہے اس کا حرکت ہے وہ ماقبل زبر ہے، تو اس سے الف مقصورہ آ جائے گا تسلا. تو یہ ٹھیک ہو ہے جائے گا تصلا. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. اور اس ٹھیک کے ہے اندر مؤنث جو کا صیغہ جی مؤنث کا صیغہ. کس اور وجہ اس سے کے مؤنث اندر کا صیغہ؟ چلیے چوتھا مؤنث، صیغہ ہے یہ. ہاں مؤنث کس کا وجہ سے صیغہ جی کس وجہ سے ہے؟ جی یہ ہے سر اس کے اندر کی جو یہ ہے وجوہ کی طرف یہ رجوع کر رہا ہے کہ یہ جو ہیا کی ماشاء اس کے اندر اللہ ضمیر صحیح ہے وہ صحیح وجوہ سے صحیح کی طرف جا رہی ہے. صحیح نارن بالکل صحیح. حامیتن یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. یہ جو خبریں ہم نے تین کہی ہیں، خاشعۃن جی جی یہ بھی نکرہ ہے، عاملۃن یہ بھی نکرہ ہے، جی لیکن الناصبۃن یہ کیوں معرفہ ہے؟ نہیں یہ بھی نکرہ ہے ڈاکٹر صاحب. ان ناصبۃن کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ایک منٹ، میں نے لکھنے میں غلطی کی ہے. ہاں ان ناصبۃن تو ہو ہی نہیں سکتا نا. میں وہی آپ نے، اچھا غلطی میں نے کر دی، سوری. نو ہاں تو منور صاحب. نارن جو ہے موصوف ہے اور اس کی صفت ہے حامیتن. صحیح یہ موصوف و صفت مل کے یہاں پہ مفعول بن جائیں گے فعل تسلا کے لیے. اچھا نارن ٹھیک ہے. تو منور صاحب یہ بتا رہے تھے کہ تصلا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ وجوہ ان کے لیے آیا ہے، وہ بھنے جائیں گے، وہ جلائے جائیں گے، وہ جو چہرے ہوں گے یعنی وہ لوگ جو ہوں گے وہ تو یہ بھنے مفعول جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی یہ موصوف و صفت مل کے جو ہے مفعول ہو جائیں گے فعل تسلا کے لیے. جی اور فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہاں پہ چوتھی خبر بن رہا ہے وجوہ کے لیے. صحیح. چیرے تصلا نارن حامیتن جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی خبر بنا وجوہ کے لیے، یعنی وہ چہرے جو ہوں گے وہ جلائے جائیں گے، بھنے جائیں گے، کس میں؟ آگ میں. حامیتن مطلب دہکتی ہوئی. ٹھیک ہے جی، یعنی اس آگ کی صفت کیا ہوگی کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی. جی جناب. اور یہ جملہ فعلیہ جس کا محلن جو ہے حالت رفع میں ہوگا. جی جملہ فعلیہ جو ہے محلن حالت رفع میں ہوگا کیونکہ یہ بھی خبر ہے وجوہ کی. ٹھیک ہے جی. یہ آخری اور خبر آپ بھی کی کر دوں پھر. اور آپ کی ہاں جی بالکل، آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ جملہ جو ہوتا ہے نا اس کو گرامر والے پورے جملے کو نکرہ کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی نکرہ ہی ہے. جی جناب آگے چلیے. تسقى من عین آنیۃ. اس کا جو ہے سر فعل ہے اور یہ مجہول ہے. مادہ ہے اس کا سین قاف اور یا، بعد ضرب سے سقیا یسقیو، اور جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو بن گیا یسقیو. ٹھیک ہے یسقیو یعنی جی تو یہ جو ہے سین قاف یا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینا. ٹھیک ہے جی، جی پینا، ڈرنک کرنا. تو اب مجہول بنے گا یسقا سے تسقا مؤنث ہو گیا، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پلایا جانا. پلائے جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. من جو ہے وہ آگے حرف جارہ ہے. عین آنیۃ موصوف صفت بن کے مجرور ہو جائیں گے حرف جار من کے لیے، اور یہ متعلق فعل ہو کر یعنی کہ اپنا
مجھول فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا اور وجوہ مبتدا کے لیے خبر نمبر 5 بن جائے گا یہاں پہ اور محلن صحیح حالت رفع میں ہوگا. اور صحیح. اس کا ترجمہ ہم کریں گے یس وہ پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی سے. ہاں ایک چشمہ ہوگا جس میں پانی ہوگا کھولتا ہوا, یعنی بوائلنگ واٹر جو ہے اس سے وہ پلائے جائیں گے. تو یہ وہ چہرے ہوں گے اس دن جو ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے, پست ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے, جن کی خبریں جو ہے وہ 5 ہمارے سامنے آئی ہیں انکلوڈنگ خاشعات. جی شاہد صاحب, لیس لہم طعام الا من ضریع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر لیس لہم طعام الا من ذریع. لیسا سر فعل ماضی ہے, واحد مذکر اور غائب ہے سر یہ. اور لہم اچھا اس کو یہ خاص قسم کا فعل ماضی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں سر؟ اس کو اخواتہا کچھ تھا سر, انا و اخواتہا سر. نہیں انا میں نہیں ہے, یہ کانا میں ہے. کانا, سوری, کانا و اخواتہا سر. کانا و ہاں تو اس کو اخواتہا میں ایک لیسا آتا اس ہے. کو ہاں اس کو بولتے ہیں فعل ناقص. کیا بولتے ہیں؟ ہاں فعل فعل ناقص. ناقص. ٹھیک ہے صحیح. تو لہم جو ہے سر وہ پھر جارہ مجرور بن گیا سر. اور آگے تعامن جو ہے تو لیسا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے سر. تو تعامن جو ہے لیسا کا اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا, تو وہ اسم لیسا جو ہے تو تعامن ہو گیا. صحیح. اور لہم کو سر میں بتاتا ہوں بات. اچھا اللہ جو ہے وہ حسر, اور من ذریع جو ہے سر یہ جارہ مجرور بن کے متعلق خبر لیسا بن گئی سر. متعلق خبر لیسا, تو خبر کیا ہے؟ یہ خبر سر لہم جو ہے سر یہ بھی اس سے مقدم خبر میں نے اس کو لیا ہے سر. لہم جو ہے یہ لیسا کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے لیسا کی مقدم. خبر. یہ آنیتن کیا بنایا تھا, یہ من عین آنیتن کیا بنایا تھا؟ آنیتن بہت فاسٹ کر دیا. موصوف صفت ہے. عین جو ہے موصوف ہے اور آنیت صفت ہے اس کی, یعنی چشمہ پانی کا کیسا اس کی صفت ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ متعلق ہو جائے گا تسقا کا. یس ٹھیک ہے جی. تو لیسا جو ہے فعل ناقص ہو گیا, لہم اس کی خبر ہو گئی مقدم, تعامن مبتدا مؤخر ہو گیا, تو مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو نکرہ آ سکتا ہے. اللہ حسر کے لیے ہے, حسر کے لیے بہت آسان سی پہچان ہے, شروع میں نفی ہے لیسا. ٹھیک ہے جی. من ذریع جو ہے یہ متعلق ہو گیا. صحیح جی. اس کو آپ متعلق جو ہے کس کا بنائیں گے؟ تو اس کو جو ہے نا اصل میں یہ جو تعامن ہے نا, یا تو آپ اس کو ڈائریکٹ اس کا متعلق بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک صفہ ہے جو تعامن کی محذوف ہے اس کا متعلق ہے. تو یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. جی جناب, تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے شاہد صاحب. یہ سر لیسا نہیں ہے ان کے لیے تعامن کوئی کھانا مگر کانٹوں جیسا, یا کانٹوں سوائے کانٹوں کے, سوائے کانٹے دار درختوں کے یا کانٹے دار پودے کے, ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک کانٹے دار درخت ہوگا جسے خشک ہو جانے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ, بد مزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا جو جزو بدن بنے گا, اور اس سے یعنی اس سے نہ تو انسان کا جسم موٹا ہوگا جیسے کہ اگلی آیت میں بھی, اور نہ اس سے بھوک دور ہوگی. ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ جب اس کو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا تو بیچ میں پھنس جائے گا, نہ پیٹ میں اترے گا اور نہ حلق میں واپس آئے گا. تو یہ ہے دریع. اور عرب جو ہے اس جھاڑی سے خوب اچھی طرح واقف تھے. یہ انتہائی بدمزہ اور بدبو دار کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے, اس کو جانور بھی نہیں کھاتے, تو ان کو صرف وہ کھلایا جائے گا بس. اور جب بھی کوئی انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو اس کو بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے, دوسرا یہ کہ اس سے نشو نما ہوتی ہے, جسم کی نشو نما ہوتی ہے, جسم موٹا ہوتا ہے. لیکن اس سے ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوگا. ہاں جی آگے چلیے شاہد صاحب. آگے سر ایک چیز میں سر ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا جی. کہ عموماً جو نکرہ اسم ہوتا ہے
جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی عموماً نکرہ اسم کے بعد اگر مرکب جاری آ جائے تو وہ عموماً جو ہے صفت بنتا ہے. تو آپ نے صحیح بتایا کہ یہ یہاں پہ تعامن کی صفت بنے گا. ہاں یہ جو تعامن کی صفت کیا بنے گا؟ تعامن جو ہے نکرہ اسم ہے اور نکرہ اسم کے بعد اگر مرکب جاری آ جائے تو عموماً وہ صفت بن جاتا ہے. نہیں، من دری تعامن کی صفت نہیں ہو سکتا منور صاحب، بیچ میں اللہ بھی تو ہے. جی وہ تو حسر کے لیے نا سر. ہاں تو حسر کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن من دری تعامن کی صفت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ کیا تو بن رہا ہے سر یہاں پہ؟ یہاں پہ متعلق ہی بنے گا. ٹھیک ہے، اور متعلق. متعلق کس کا ہوگا؟ ہاں متعلق ہوگا، یا تو آپ اس کو ڈائریکٹ تعامن جو ہے یعنی جس کو آپ نے مبتدا بنایا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پہ اس کا جو انالیسس اس طرح ہوگا کہ تعامن کی ایک صفت جو ہے وہ محذوف ہے، جو مبتدا کی صفت ہوگی، اور یہ جو ہے اس صفت کا جو ہے وہ متعلق ہے. آپ اس کو سادہ رکھیں، آپ اس کو جملے میں متعلق بنائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. صفت. جزاک اللہ. ہاں متعلق کس کا ہوگا؟ یہ نیکسٹ کوشچن ہے. تو یہ ہوگا تعامن کی ایک صفت محذوف ہے، اس کا متعلق. یس لا یسمنو ولا یغنی من جو. لا سر نافیہ ہے سر. یسمنو جو فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور اس کا وہ ہے سین میم اور نون باب افعال سے ہے سر. اسمنا یسمنو. ٹھیک اور ہے، باب فعال سے. ٹھیک ہے جی، سین میم نون، اس کا جی مطلب سر. کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹا کرنا. ٹھیک ہے جی، موٹا کرنا. جی جی. ہاں جی. تو سمان، نہ وہ ہاں یہ جملہ بتائیں. فیل پلس فائل، یہ پورا جملہ فیلیہ بن گیا سر. اور اچھا ولا یسمنو جو ہے اس کا فائل کون ہے؟ یسمنو کا جو فائل ہے سر اسی کے اندر ہے سر، اپنا ہوا سر. کس کی طرف جا رہا ہے؟ جا تو سر وہ وہی ہے کہ جو وجوہ ہے نا، مطلب جو جن چہروں کی بات ہو رہی، جو لوگ بھی ہیں جو اس لیے آتے سر جن کے لیے کانٹا ہوگا سر، انہی کے لیے سر، انہی کے لیے سر یہ. نہیں 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 نہیں، ان کی طرف کیسے نہیں جا سر. سکتا ہے؟ پہلی بات تو اس میں دو غلطیاں ہو جائیں گی. ایک تو یہ یسمنو نہ وہ موٹا کرے گا، تو وہ کون موٹا نہیں کرے گا؟ کھانا. سر وہ کھانا. جن کے لیے کھانا، کھانا ٹھیک ہے. تعامن سر. ہاں وہ دو دریع ہے نا، جو دریع وہ ان کو جی موٹا نہیں کرے گا. صحیح ہے جی، یعنی وہ جو جی سر. جھاڑیاں ہیں، تو یہ جی اس کی سر. طرف جا رہا ہے. اور دوسری غلطی، مطلب یہ تو پورا مفہوم ہی چینج ہو جائے گا اگر آپ ایسا کہیں گے. لیکن دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو وجوہن کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا، اس میں ہوا ہے ہیا نہیں. ٹھیک ہے، وجوہن کے لیے ہم نے دیکھا تسلا تسقا ہاں جی مؤنث کے صیغہ ہے. جی ٹھیک ہاں ہے، جی اچھا یس. جی آگے چلیے. ولا یغنی، واو جو ہے عطف ہے سر، اور لا جو ہے نافیہ ہے. پھر یغنی یہ بھی سر ایک فعل مضارع واحد مذکر غائب، غین نون اور یا ہے، باب افعال سے ہے سر یہ. اور اس کو سر ہم نے فعل پلس فاعل لیا ہے. اس کا بھی سر وہی اغنا یا یغنی یو. تو یغنی یو سے سر وہ یا جو ہے وہ حرف ناقص ہو کے یغنی ہو. غین نون یا اس کا مادہ ہے، یعنی غنی کرنا. ٹھیک ہے جی، یعنی اس جی کو سر. پورا کرنا، سیٹسفائی کرنا، بھوک کا مٹ جی جانا. ٹھیک ہے جی. تو یغنی جو ہے نا وہ کیسے بنا؟ ابھی ہمیں جیسے شاہد صاحب نے بتایا. صحیح ہے، باب فعال میں آئے گا اغنایا یغنی، اغنا یغنی من جوع. یس من جوئیں سے جارہ مجرور ہے سر، اور یس اس جارہ مجرور مل کے یہ متعلق بن جائے گا، اور فعل صحیح فاعل و متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور واو عطف کی وجہ سے یہ معطوف ہو جائے گا سر پیچھے والے میں یسمنو کے اوپر سر. صحیح ہو گیا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ پورا جملہ بن گیا جملہ فعلیہ نافیہ. فعلیہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی ہاں جی، سر. جملہ فعلیہ نافیہ. اب اس کا ترجمہ کیجیے اور پھر بتائیے پورا جملہ کیا بنے. نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ کام آئے گی بھوک میں، بھوک سے سر، مطلب نہ تو وہ نہ ہی وہ نہ آپ وہ کی بھوک. جی سر. مٹائے گی. صحیح. جی اب وہ جو سر. پودا ہوگا نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک مٹائے گا. صحیح ہے جی. اچھا اب یہ جو ہے یہ پورا جملہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کیا بنے گا؟ صفت. کس کی یہ صفت؟ سر وہ دری کی. ہاں ضریع جو ہے نا وہ جو جھاڑیاں اس کی صفت بن جائے گا. پورا نکرہ کے بعد جملہ ہے، یہ صفت بنے گا ضریع. ٹھیک ہے جی. ہاں جی جی سر. ہاں جی، وہ کانٹے دار جھاڑیاں اس کی پوری صفت ہو جائے گا یہ جملہ. ٹھیک ہو جی گیا سر. جناب. ایک وہ ڈاؤٹ تھا، لیس لہم تعامن میں آپ نے بولا تعامن مبتدا مؤخر ہے، کریکٹ؟ یس. اور
بن دری متعلق بنایا وہ مبتدا کا تعامل، تو لہم کیا ہوگا؟ لہم لہم تو مقدم خبر خبر۔ ہو گئی نا لیسا کی، کیونکہ لیسا جو ہے اس کی خبر ہوگی، ایک مبتدا ہوگا، تو لیسا کی خبر جو ہے لہم ہو کے مقدم ہو گئی، متعلق خبر موجود نہیں ہے تو خبر بن جائے گی. صحیح ہے فرقان؟ تو سر لیسا کا جو اسم میں وہ میں نے تعامل لیا تھا، تو اس میں لیسا بھی کہہ سکتے ہیں اور مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ اسم لیسا ہوگا، اصل میں اس کا صحیح نام ہوگا اسم لیسا، مبتدا کہنا صحیح. ایسا نہیں کر سکتے سر، یہ لہم جو ہے اس کو مبتدا لے، مینس ہوا ہما ہم، یہ تو رفع والی ہے تو تعامل کو اپنے خبر نہیں لے سکتے. مینس نہیں لام کا کیا ایک منٹ لام کا کیا کریں گے؟ لہم میں لام کون سا ہے؟ یہ لام کون سا ہے؟ لہم میں لام کون سا ہے؟ ان کے لیے لام جارا ہے نا. جا رہا ہے، یعنی یہ رفع میں نہیں ہے، یہ مینس اس میں نصب ہے، اس لیے اس کو خبر بنایا. ہاں آپ دیکھیں نا، یہ تو اٹیچڈ ہے نا، ہم یہ الگ سے تھوڑی ہے. لہم جو ہے نا یہ مرکب جاری، اور مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. کریکٹ؟ جی اچھا اچھا، ہمیں وہ اس کو اصل میں ہم وہ دونوں ہو سکتے تھے نا، تو اچھا لام کے ساتھ ہے اس لیے وہ رفع میں نہیں ہے، اس کو وہ مانیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے. دیکھیں ہم جو ہے نا اس کی ضمیر سیم ہوتی ہے رفع اور نصب میں، لیکن جو آپ کو بہت آسان سی پہچان ہے، نصب اور جر والی ضمائر ہیں وہ اٹیچڈ ہوں گی ہمیشہ، بس یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوں گی، الگ ہوں گی تو پھر وہ رفع میں ہوں گی، مبتدا بن سکتی ہے. یس، وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ. اچھا جی، اب میں آپ کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس ڈاکٹر. اچھا یہ یسمنو اور یغنی کا جو ترجمہ کیا، یہ تو ٹھیک ہے، افعال میں تو یہی ترجمہ بنے گا، لیکن اس کے اگر ثلاثی مجرد میں ہوگا تو پھر تو مختلف ہوگا نا ان کا ترجمہ. ہاں جی بالکل، پھر تو جو ہے وہ متعدی والا ترجمہ نہیں ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے جی، پھر تو والا ہوگا. موٹا ہونا اور غنی ہونا ہوتا ہاں ہے. جی. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے جو ہے نا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں تھوڑی سی، کیونکہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی، آپ سب نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. وجوہ ہوئیں یومئذ ناعمہ، اس کی ترکیب بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے کی تھی وجوہ یومئذ خاشعہ، سیم. وجوہ مبتدا ہوگا، نکرہ آیا تو ہم یہاں پہ کثرت کا معنی لیں گے، یومئذ ظرف زمان ہے، اور ناعمۃ جو ہے یہ وجوہ کی خبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ اب ہم بہت آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ناعمۃ تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، خوش باش ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جنتیوں کا ذکر ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، لام حرف جارہ ہے، سعیہا. صحیح جی، سعیہا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ان کی سعی کس کو بولتے ہیں جی؟ کوشش کو. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی کوشش، ان کی سعی، یہ مرکب اضافی کا ترجمہ سعیہا کا. ٹھیک ہے جی، سعیون اور ہا اس میں مداخل ہے، لام ساتھ آ گیا تو ان کی کوشش کے لیے یا ان کی کوشش سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ پورا مرکب جاری ہو گیا، اور مرکب جاری تو متعلق ہی بنتا ہے. راضیتن، راضی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے سورۃ الفجر میں پڑھا تھا راضیتن، راضی ہوں گے. اب یہ راضیتن جو ہے نا یہ بھی خبر ہے وجوہ کی. ناعمتن پہلی خبر ہو گئی جو اس سے پہلے والی آیت میں، راضیتن دوسری خبر ہو گئی وجوہ کی، اور لسعیہا جو ہے یہ راضیتن کا متعلق ہو گیا. صحیح ہے، یعنی اپنی کوشش سے خوش ہوں گے، یعنی انہوں نے جو دنیا میں کوشش کی ہوگی نا، دنیا میں جو سعی کی ہوگی اس سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. فی جنت عالیۃ، فی حرف جارہ ہے، جنہ مجرور ہے، اور عالیۃ صفت ہے جنت کی، کہ وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ اونچی جنتیں ہوں گی، بہت بلند و بالا، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی خبر ہو گئی انہی چہروں کی. ٹھیک ہے جی، یعنی فی جنت عالیۃ یہ بھی ہم خبر لیں گے پوری، یعنی متعلق خبر بنا کے خبر بنا دیں گے
کیونکہ پورا مرکب جاری ہے. مرکب جاری مبتدا تو نہیں بن سکتا, خبر بن سکتا ہے. کس کی خبر بنے گا؟ وجوہ. وجوہ کی کتنی خبریں ہو گئیں؟ پہلی ناعمۃ, دوسری لسایہ راضیۃ, اور تیسری فی جنت عالیۃ. کہاں ہوں گے وہ چہرے جو خوش ہوں گے؟ اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیۃ. لا نفی کے لیے ہے, تسمع بہت آسان ہے, سمع یسمع سے تسمع. تسمع واحد مؤنث کا صیغہ ہے, کیوں آیا ہے؟ وجوہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, غیر عاقل کی جمع. تسمع کا فاعل اس کے اندر ہے ہیا, جو وجوہ کی طرف جا رہا ہے. فیہا متعلق ہے, لاغیۃ تسمع کا مفعول بھی ہے. نہیں سنیں گے اس میں, یعنی جنت میں. ہا کی ضمیر جنت کی طرف جاری ہے. کوئی بےہودہ بات, ٹھیک ہے جی, کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اس جنت میں. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ تو کیا ہوگا؟ وقیلا سلاما سلاما. ٹھیک ہے جی, کوئی بےہودہ بات اس میں نہ سنیں. یہ پورا جملہ لا تسمع فیہا لاغیۃ, یہ صفت ہے کس کی؟ بتائیں جی, کس کی صفت ہو سکتی ہے؟ یہ کس کے بارے میں؟ ہاں, جنت کی صفت ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, کہ اس جنت میں وہ نہیں سنیں گے کوئی لفظ بات. تو اس سے پہلے والے آیت میں جو جنتن موصوف تھا نا, یہ اس کی صفت ہے, یعنی اس کی عالیتن پہلی صفت ہو گئی کہ وہ بلند و بالا ہوگی. دوسری صفت ہے اس کی کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے جی, اچھا. اور اس جنتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فیہا عین جاریۃ. فیہا مرکب اضافی مرکب جاری ہے, پہلے آ رہا ہے تو خبر مقدم ہو گئی. عین چشموں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, عین چشمے کو بولتے ہیں. ایک یعنی پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عین. اور جاریۃ صفت ہے اس چشمے کی, تو موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا ہو گئے مؤخر. ٹھیک ہے جی, اس جنت میں ایک بہتا چشمہ ہوگا. جاریۃ یعنی جاری, بہتا ہوا. اب یہ فیہا عین جاریہ, اس جنت میں یعنی اس میں ایک بہتا چشمہ ہوگا, یہ بھی کس کی صفت ہے؟ اس جنت کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی, تو جنت کی کتنی صفات ہو گئی؟ عالیۃ اونچی ہوئی, لا تسمع فیہا لاغیۃ دوسری صفت ہو گئی, فیہا عین جاریۃ اس میں ایک بہتا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعۃ, اور اس میں کیا ہوگا؟ اچھا جی, فیہا بالکل ویسے ہی خبر مقدم مرکب جاری ہو کے سرورن. سرورن جی کہتے ہیں تختوں کو. ہم بیڈ کو بولتے ہیں نا سریر, سریرن بولتے ہیں نا بیڈ کو, ہم تخت کو بیڈ کو سریر بولتے ہیں. اس کی جمع ہے, جمع مکسر ہے سرورن, تخت جمع. موصوف ہے, آگے اس کی صفت آ رہی ہے مرفوعاتن, یعنی اونچے, ریزڈ. ٹھیک ہے جی, یعنی اونچے 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 تخت. اب مجھے یہ بتائیے سرورن جو ہے وہ جمع ہے, جیسے کہ ہم نے بتایا. مرفوعاتن جو ہے وہ واحد ہے, ایسا کیوں؟ عاقل غیر عاقل کیا تھا؟ غیر عاقل کی جمع. ہاں جی, جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے عموماً. صحیح ہے, عموماً اس لیے بول رہا ہوں کہ مرکب توصیفی میں آپ کو یاد ہوگا جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. صحیح ہے جی, ہم نے مثالیں بھی دیکھی ہیں اس کے, ایام معدودات. ٹھیک ہے جی, تو جو ہے وہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. سرورن تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی, اور اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے تخت. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جملہ بھی صفت ہے کس کی؟ جنت کی. بالکل آسان سی بات ہے. اور اس میں کیا ہوگا؟ اچھا, اب آگے عطف معطوف آ رہا ہے. صحیح ہے جی, واو عطف ہے. اس میں اونچے تخت ہوں گے, اور اکوابن. اکوابن کس کو بولتے ہیں جی؟ کپ. ٹھیک ہے جی, کپ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کوب. کوب بولتے ہیں نا, تو اس کی جمع ہے اکوابن.
موضوعۃ، موضوعۃ جو ہے وہ صفت ہے اکواب کی، پھر اکواب جو ہے جمع ہے غیر عاقل کی، تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے قرینے سے رکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو کپ ہوں گے نا وہ بڑے ہی قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان پراپر آرڈر ان کو رکھا گیا. اور یہ جملہ پورا معطوف ہے سرور مرفوعہ پہ. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، یہ بھی معطوف ہے بالکل سیم پیٹرن میں. نمارقو جو ہے یہ جمع ہے نمرقتن کی. ٹھیک ہے. اور یہ تکیے کو بولتے ہیں، جو تکیہ ہوتا ہے نا ہمارا پلو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نمارقو. نمارقو جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے، اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ نمارقو جو ہے یہ غیر منصرف بھی ہے جب اس پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہے نکرہ ہی ہے. نمارقو نمارقہ نمارقہ، یہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے اس پہ. اور یہ بھی جمع مکسر ہے، جمع ہے غیر عاقل کی، تو مصفوفتن جو ہے وہ اس کی صفت جو ہے آگے واحد مؤنث آئی. یہ بھی پورا معطوف ہو گیا. مصفوفتن بہت آسان ہے، صف در صف. ٹھیک ہے جی. مصفوفہ کس سے؟ صف سے. تو تکیے ہوں گے اس میں، اس جنت میں صف در صف لگے ہوئے، قطار در قطار لگے ہوئے تکیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ٹیک لگانے کے لیے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ معطوف ہے، یہ بھی بالکل سیم. ہاں جی. تو زرابیو جو ہے یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے، اور یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اس پہ بھی تنوین جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سر یہ سب کے سب صفت جنہ چل رہے ہیں نا سب؟ ہاں جی. یہ جو ہے ہم نے عالیۃ پہلی صفت، لا تسمع فیہا لاغیہ دوسری صفت، فیہا عین جاریہ یہ تیسری صفت، فیہا سرور مرفوعہ یہ بھی صفت، اور آگے سے یہ معطوف ہے سب سرور مرفوعہ پہ، تو سب مل کے جو ہے وہ ایک جملہ بن کے صفت بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ یہ بھی معطوف ہے، اور زرابیو جو ہے یہ زربن جو ہے نا اس کی جمع ہے زرابیو. زربن یہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کا کپڑا ہے، مخمل جس کو عام اس میں کہا جاتا ہے. زرابیو مبثوثۃ بھی اسی پیٹرن میں مبثوثۃ اس کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. زرابیو یعنی اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا زرابیو مخمل یعنی مخملی قالین، صحیح جی، اس کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم مفروشہ بھی کہتے ہیں عام زبان میں، یعنی قالین کو کیا کہتے ہیں؟ بچھانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے فرش پہ. تو قالین ہوں گے اس میں مبثوثہ یعنی بچھے ہوئے. ٹھیک ہے جی، بچھے ہوئے. یہ ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے نا، کل فراشل مبثوث بچھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو قالین ہوں گے اس میں بچھے ہوئے. اب دیکھیے جی یہ ہے نقشہ اس جنت کا، اس میں وہ چہرے داخل ہوں گے جو خوش ہوں گے، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا عمل اس سے راضی ہوں گے، یعنی مومنین کے چہرے. ان کا یہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں بیان فرمایا. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب صاحب یہ باقی تو ٹھیک ہے ساری صفات ہیں، لیکن جو صرف یہ آیا تھا لا تسمع فیہا لاغیۃ، جی یہ مقصد ٹھیک ہے صفت تو ہے، لیکن اس کو اس کی وجوہ کی جو خبر کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تسمع فیہا لاغیہ جو ہے یہ اس کو ہم ہاں اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وجوہن جو ہے اس کی خبر کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. لے سکتے ہیں بالکل سے، یعنی پاسبل ہے بالکل کہ نہیں وہ سنیں گے جو چہرے ہوں گے اس میں کوئی لغو بات، بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. حمزہ استفہام کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. فا عطف ہے، اور یہ فا جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب سوال آتا ہے تو اگر حمزہ ہو تو یہ عموماً بعد میں آتا ہے، اور اگر حل ہو تو اس سے
پہلے آ جاتا ہے. لا نفی کا ہے. ینظرون نظر ینظرون ینظرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع. الابلی الابلی ابلی جو ہے وہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اسم جنس ہے. ٹھیک ہے جی, کیا ہے اس میں جنس ہے, یعنی واحد اور جمع دونوں پہ لاگو ہوگا. الابل جو ہے جیسے جمل جو ہے وہ تو واحد کے لیے ہوتا ہے نا, الابل جو ہے وہ واحد اور جمع دونوں پہ لاگو ہوگا. یہ اس میں جنس ہے. ٹھیک ہے جی, پوری جنس کو کور کرتا ہے. الابلی متعلق ہو گیا فعل ینظرون کا. افلا ینظرون کیا وہ نہیں دیکھا انہوں نے, کیا وہ نہیں دیکھتے, الابلی اونٹوں کی طرف, کیف خلقت, کیفا اس میں استفہام میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پہ یہ حال کے معنی میں آئے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ حال ہوگا. کیف خلقت, خلقت جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے. خلقا یخلق, خلقا سے خلقا مجہول, اور جمع ہے کیوں جمع جمع کہہ رہا ہوں مؤنث ہے تو خلقت, اور مؤنث کیوں ہے کیونکہ الابل کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں جنس کی طرف جا رہا ہے. کیف خلقت, کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کس حال میں وہ پیدا کیے گئے ہیں, کس حال میں وہ بنائے گئے. اب عرب جو ہے ان کے لیے اونٹ جو تھا اس کی امپورٹنس سمجھے. وہ ٹریول بھی اسی پہ کرتے تھے. صحرا میں اس کے بغیر ٹریولنگ کا تصور بھی نہیں تھا لانگ ڈسٹینسز کے لیے. وہ سامان بھی اسی پہ لاتے تھے. ان کے جو قافلے تھے آپ پڑھتے ہوں گے, ہزار ہزار اونٹوں کے قافلے جو ہے بھرے ہوئے آتے. ان کا کھانا بھی اسی میں تھا, اس کو ذبح کرتے تھے, اس کو کاٹ کے اس سے گوشت کھاتے تھے. دودھ بھی اسی سے لیتے تھے پینے کے لیے. عرب کو بہت محبوب تھا اونٹ, بہت پسندیدہ تھا عرب کا. تو اللہ تعالی نے ان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ کیا انہوں نے ان اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی اونٹ کی پاور اور جو اس کی خاص صفات ہیں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو خاص عرب کے لیے اس جانور کو تخلیق فرمایا. بھرپور فائدہ لیتے ہیں. اور اگر سوچیں وہ تو اونٹ کی جان اور اس کی پاور جتنی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے مسخر کر دیا. جتنا چاہے سامان لا دو, جتنا چاہے اس کو چلاؤ, تھوڑا سا کھانا دے دو, کئی دن چلتا رہتا ہے. پانی بھی کئی دن نہیں ملے گا تو بھی حرج نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف جو توجہ اس طرف دلائی ہے کہ غور کرنا چاہیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دنیا میں نعمتیں جو ہیں لوگوں کو دی ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, سیم پیٹرن میں بالکل. ٹھیک ہے جی, اب یہ معطوف ہوگا پورا إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ پہ معطوف ہوگا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف اس حال میں کہ کس حال میں اس کو بلند کیا گیا. یعنی ذرا آسمان کی طرف دیکھیں. بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستون کے جو تم دیکھتے ہو, کوئی ستون نہیں. تو آسمان کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, معطوف سیم پیٹرن. اور پہاڑوں کی طرف کہ ان کو کیسے نصب کر دیا گیا ہے, یعنی ان کو کیسے گاڑ دیا گیا ہے زمین میں. اگر آپ اب لیٹسٹ کافی عرصے پہلے خیر یہ تو پتہ چل چکا تھا, ریسرچ دیکھیں
تو جو پہاڑ ہوتا ہے سبحان اللہ وہ جتنا اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ زمین میں گڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان تمید بکم، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے کہ کئی زمین تم کو لے کے ڈھل نہ جائے، یعنی یہ زمین کا بیلنس ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کا بیلنس ہے، جس سے زمین جو ہے وہ بیلنس میں ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، معطوف ہے، سیم پیٹرن ہے. اور زمین کی طرف کیف سطحت، کیسے بچھا دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دیا ہے. سطح ہوتا ہے نا، سطح مرتفع، یعنی ہموار سیدھی زمین بچھائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. اگر اس میں اونچ نیچ ہی ہوتی ساری تو انسان کے رہنے کے قابل ہی نہ ہوتی ہے زمین. تو ٹھیک ہے جی، یہ انسان اللہ تعالیٰ نے، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 4 بنیادی چیزیں جو ہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے عرب کی، کیونکہ یہ ان کی ڈیلی مشاہدے اور ڈیلی فائدے کی چیزیں تھیں. سفر کرتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اوپر آسمان، نیچے زمین اور سامنے پہاڑ، اس کا مشاہدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں تو ہمارے مشاہدے میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے مشاہدے میں جو بھی ہو، ہم جس سے فائدہ لیتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہم اونٹ پہ سواری نہیں کرتے، ہم گاڑی پہ کرتے ہیں. گاڑی کس چیز سے بنی ہے؟ لوہے سے بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لوہے کو، سورۃ الحدید. ٹھیک ہے، کیوں نازل فرمایا؟ فیہا بأس، اس میں فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی کا سامان ہے بہت شدید، اور منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے. ٹھیک ہے جی، آپ ذرا دیکھیں لوہے کے، اگر صرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو لوہا، آئرن جس کو ہم بولتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے ذرا فائدے تو گنے. آپ کو کیا چیز ہے جو لوہے کے بغیر ملے گی؟ ہاں جی، یہ جو عمارتیں ہیں، سریا ہے، گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بریجز ہیں، یہ سب میں تو آئرن ہے، ہر چیز میں آئرن. سبحان اللہ. تو جناب یہ چاروں آیات جو ہیں یہ عطف معطوف ہیں، اور اس میں مشاہدہ ہے انسان کے لیے کہ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو کیسے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرے. چلیں جناب، اب جو ہے ہماری کچھ آیات رہ گئی ہیں، فذکر انما انت مذکر سے لے کر آخر تک 1 2 3 4 5 6 آیات. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان آیات کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کا انالیسس شروع کریں گے. وائٹ بورڈ پہ چلیں گے انشاءاللہ، انالیسس کریں گے. ہم لوگ اس طرح دیکھوں گا میں کہ کب مجھے لگے گا کہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسے آج تھی، بہت آسان انالیسس ہے، تو ہم اس کے 2 مقصد ہیں کہ اس طرح سے کرنے کے بھی آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں. اس میں 2 مقصد ہیں جو میری سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی انالیٹیکل اسکلز بھی زیادہ شارپ ہوں گی، کیونکہ وائٹ بورڈ پہ جب لکھ کے میں انالیسس کر دیتا ہوں تو بہت سارے ساتھی شاید اس طرح انالیسس نہیں کرتے ہوں جیسے کہ ہم آیت جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ خود بھی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں ڈیٹیل میں. آپ کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس سے ہم تھوڑا سا تیز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وائٹ بورڈ میں لکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آبویسلی. ٹھیک ہے جی، تو ہم اس سے تھوڑا تیز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم 100% اس پیٹرن کو نہیں لے رہے. میں دیکھوں گا جیسے جیسے مجھے ایسا لگے گا کہ سورت اس کا انالیسس بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آیت کی سورہ مبارکہ کا تھا، تو پھر ہم اس میں یہ پیٹرن بھی لیں گے. اور جہاں مجھے لگے گا نہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں وائٹ بورڈ پہ کرنا چاہیے تو اس میں بھی کریں گے، سلو بھی چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایسے مکس کر کے انشاءاللہ چلیں گے. آپ لوگ کے کوئی سجیشنز ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جناب نہیں وائٹ بورڈ والا ہی صحیح ہے، یا آپ بولیں جی یہ جو ہے مکس والا
جو ہے آسان ہو تو اس طرح سے، ورنہ وائٹ بورڈ پہ، یا آپ بولے نہیں جی یہ جو آن لائن والا ہے ڈائریکٹ والا یہ زیادہ سوٹیبل ہے، صرف یہی لے لیجیے، تو آپ لوگ اپنے سجیشن چاہیں تو دے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سر جی سر. سر اونٹ کے بارے میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک عرب سے بات ہوئی میری، تو اس نے مجھے جی بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ اونٹ اگر مر بھی جائے نا سر صحرا میں تو اس کی لاش سے بدبو نہیں آتی سر. اچھا. یہ واللہ عالم بالصواب سر، اس نے مجھے بتایا یہ. اور دوسرا یہ بتایا کہ اگر یہ صحرا میں کسی بھی ڈائریکشن پہ کھڑا ہو، اس کی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی کہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے سر. اچھا، یہ نہیں پتہ چلتا کہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے. جی سر جی سر، مجھے بڑا عجیب لگا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ، لیکن دو پراپرٹی بتائی کہ ایک تو اگر یہ مر جائے تو کیا کہتے ہیں اس کی لاش میں بدبو نہیں آتی. اس واحد یہ جانور ہے، ورنہ کوئی بھی جانور مر جائے تو لاش سے بدبو آتی ہے نا، اس کی لاش سے بدبو نہیں آتی سر. واللہ عالم بالصواب سر. صحیح صحیح. نہیں جی، بڑے عجیب مخلوق ہے. یعنی اگر آپ اونٹ کے اوپر پورا غور کریں تو بہت عجیب، یعنی عجیب سے مراد ہم لوگ اردو میں کچھ الگ ہی لیتے ہیں، عجیب عربک میں جو ہے وہ مطلب نہیں ہوتا. ہاں جی ٹھیک ہے. یعنی سبحان اللہ، اگر اونٹ پہ آپ غور کریں تو اس کی پراپرٹیز الگ ہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صفات دی ہیں کہ تھوڑا سا کھا لیتا ہے اور پھر کئی دن تک جو ہے وہ اسٹوریج سے کام چلاتا ہے، پانی اسٹور کر لیتا ہے، چلتا جاتا ہے، پورا دن بھی چلتا رہے گا تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الحج میں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، ابھی مجھے آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی کیا. ہاں جی، لَهُمْ فِيهَا خَيْرٌ. ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو اونٹ ہے نا قربانی کے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں. لَكُمْ فِيهَا خَيْر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور ان پہ پڑھا کرو اللہ کا نام جب ان کو قربان کرو، جب یہ لیٹ جائے تو پھر اس میں سے کھاؤ. اور کذالک، ایسے ہم نے سخرناها لکم، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. یعنی انسان سوچے اتنا بڑا اونٹ کہ اگر شاید وہ فل گھرونا اونٹ ہو، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک اونٹ دیکھا تھا، اس کی ہائٹ میرا خیال 2 یا 3 منزل تک عمارت کی جا رہی تھی. 3 تو زیادہ ہو جائے گا، 2 تک تو جا رہی تھی. یعنی اس کا سائز، اور اگر وہ اپنی پاور یوز کرنے پہ آئے تو پتہ نہیں کتنے انسان جو ہے ان کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پھینک دے کہ پتہ بھی نہیں چلے انسان گیا کہاں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مسخر کر دیا ہے کہ انسان اس کو ذبح کر دیتا ہے، اس سے کھاتا ہے، اس سے فائدے لیتا ہے، دودھ پیتا ہے. سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. بے شک. اور سر یہ کانٹے کھا لیتا ہے سر، سب سے اونچی پراپرٹی ہاں ہے ہاں یہ بالکل صحرا، بالکل یہ کانٹے کھا لیتا ہے سر. طرف بالکل جھاڑی دار بالکل. یعنی کھا جاتا ہے اس کو. بالکل سبحان بالکل. اللہ. یعنی ہم جب ہائی وے پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اونٹ نظر آتے ہیں، وہ جو جھاڑی اور کانٹے والے درخت ہوتے ہیں ان کے کانٹے کھا رہا ہوتا ہے یہ کھڑا ہوا. جی سر. ٹھیک ہے جی، تو اس سے کام چلاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شعائر اللہ. واللہ عالم. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.